بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 15 رمضان المبارک سن 1440 ہجری ہے اور اس وقت آپ آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی افطار کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد. آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی اسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا حافظ نعمان قادری نے، اور جو تلاوت کی گئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو عطا کی گئیں، اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء کو
ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئیں، ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی معبود برحق کے فرما بردار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج 15 رمضان المبارک ہے اور آج ہی کے دن سن 3 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سا بیٹا دیا، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ آج ہم ان کی سیرت پر گفتگو کریں گے اور ان کی سیرت کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ریما کی جانب۔ جی ریما۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج 21 مئی سن 2019 بروز منگل، رمضان المبارک کی 15 تاریخ 1440 ہجری ہے۔ اسلامی مہینے کی آج وہ تاریخ ہے جب 3 ہجری کو جوانان جنت کے سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، پہلے امام اور چوتھے خلیفہ امیر المومنین علی علیہ السلام اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی، جان دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، نانا کے 2 نواسوں نے امت خرید لی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں آذان دی اور حسن نام عطا فرمایا۔ مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی مرتضیٰ اور خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دامن میں کھلنے والے پھول امام حسن مجتبی علیہ السلام کی عظمت کا کیا کہنا۔ آپ کو ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹی میں اپنا لعاب دہن عنایت فرمایا، یعنی آپ نے اپنے پیدا ہوتے ہی وہ زبان چوسی جس کا کہا ہر لفظ شریعت اور کلام الہی کی تفسیر ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں دن کے ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ آپ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رہائش گاہ پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، کیا بچہ یہاں ہے؟ یعنی امام حسن علیہ السلام۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوڑتے ہوئے آ گئے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ گئے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ اور اس سے بھی محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی ننگے پیر ہی حج کے لیے روانہ ہو جاتے۔ آپ اکثر یاد خداوندی میں گریہ کرتے اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بیت کی مثل کانپنے لگتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام بعض اوقات اپنا نصف اور اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیتے۔ وہ عظیم اور پرہیزگار تھے۔ زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن، مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسن، موت بھی آنکھوں کو میری بند کر سکتی نہیں، تیری صورت دیکھنے کی اتنی حسرت ہے حسن،
آپ جب چاہیں جہاں چاہے جہاں کو موڑ دیں، مٹھیوں میں آپ کی زلف نبوت ہے حسن، میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آ سکتا نہیں، مجھ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے حسن، خالق کون و مکان کا زور بازو ہے علی، اور علی یہ کہہ رہے ہیں میری طاقت ہے حسن۔ بران رحمت میں آج ذکر ہوگا امام حسن علیہ السلام کی عظمت کا، اور اپنے علماء کرام سے جوانان جنت کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے، مگر اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج جو ہے وہ 15 رمضان المبارک ہے، اور آج سے 1337 سال پیچھے اگر چلے جائیے تو آج ہی کے دن 15 رمضان المبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ آج ہم ان کی یوم پیدائش کے سلسلے میں ہم نے یہ پروگرام اور یہ نشست منعقد کی ہے، اور ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے سیدنا امام حسن کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو، دیکھیں گے کہ وہ بچپن میں کیسے تھے، جوانی میں کیا ہوا، اور کس طرح سے وہ اپنے والد گرامی اور اپنے نانا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے دست و بازو بن کر۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ جواد عابدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی اقبال نقشبندی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلا ابتدائی سوال جو ہے وہ ریما کرتی ہیں۔ جی ریما، آج پہلا سوال آپ کا کیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب۔ میں سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت بہت مبارک ہو۔ بہت سارے سوال ہیں، ان کا کردار ہی بہت کچھ ہے، اور علماء کی گفتگو کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے بارے میں سن کر، ان کے بارے میں جان کر۔ تو میں پہلا سوال کرنا چاہوں گی علامہ صاحب آپ سے، کہ جو اس وقت کے طالب تخت خلافت تھے، ان سے جو صلح کی گئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور کیا مضمرات تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ آج کی اس بران رحمت کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں رحمت کا نزول مزید یوں بھی ہو گیا ہے، کیونکہ آج رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد پر نور کا ایک حوالہ ہے۔ خداوند متعال ہمارے تمام احباب کی اور اس ٹی وی کی مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے سوال کیا امام حسن علیہ السلام کی صلح سے متعلق۔ میں اس سے قبل کہ اس سوال کے جواب کی طرف آؤں، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا بہتر سمجھتا ہوں، کہ جسے تمام عالم اسلام کی کتب میں تقریباً نقل کیا گیا، اور حدیث بڑی خوبصورت ہے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمارے دوستوں کو، ہمارے سامعین کو، سننے والوں کو۔ جس طرح قرآن فہمی ایک سبجیکٹ ہے، ایک موضوع ہے، جس طرح قرآن کو سمجھنا آسان نہیں، قرآن حکمت الہی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات جو آپ کی زبان موجز نما سے ادا ہوتے ہیں، وہ بھی حکمت کا ایسا بحر بے کرا ہیں کہ جس سے سمجھے بغیر اس کلام کی حیثیت اور وقت کو سمجھنا یا کوئی فیصلہ کرنا یہ ذرا جلدی ہو جائے گا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن نے واضح ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا، ہمارا نبی نطق ہی نہیں کرتا مگر جب تک اس پر اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ اپنی ہوا سے، اپنی خواہش سے ہمارا رسول کچھ نہیں نطق کرتے، کچھ نہیں بولتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جسے تمام حدیث کتب میں نقل کیا گیا، اور وہ دراصل امام حسن حسین دونوں سے متعلق ہے، لیکن میں اس کو امام حسن اسلام پر لے کر اس طرح آؤں گا۔ روایات میں جملہ موجود ہے کہ ان الحسن ابن علی کان یشبہ بالنبی ما بین الصدر الی الراس والحسین ابن علی اشبہ بالنبی ما کان اسفل من ذلک۔ روایات میں امام حسن حسین کا حلیہ جو بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام سینے سے لے کر سر تک رسول اللہ کی شبیہ تھے، امام حسین علیہ السلام سینے سے پھر قدموں تک رسول کی شبیہ تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آدمی یا تو پورا کسی سے مشابہ ہوتا ہے یا پورا مشابہ نہیں ہوتا۔ یہ آدھی شباہت کہ آدھا سر سے لے کر سینے تک امام حسن علیہ السلام کا ہونا، پھر قدموں تک سینے سے لے کر نیچے تک امام حسین کا ہونا، یہ رسول اللہ کی شباہت امام حسن حسین میں کیوں آئی؟ دونوں آپ کے نواز ہیں، دونوں آپ کا نور ہے، آپ کا ٹکڑا ہے۔
اگر کوئی شخص سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ شباہت کیوں دی گئی تو وہ اس بات کی طرف توجہ رکھے کہ انسان کا اٹھنے اور بیٹھنے کا جو تعلق ہے وہ سینے میں، دراصل یہ ہم بیٹھے ہیں اس وقت سر سے سینے تک کا تعلق ہے بیٹھنے سے، اٹھنے سے، ٹیک لگانے سے، اور کھڑے ہونے کا تعلق انسان کا ہے سینے سے لے کر قدموں تک کے نیچے کے سے، یعنی چلنے پھرنے کا فنکشن، اسٹینڈنگ کا جو پروسیس ہے وہ ہمارے پیروں سے سینے سے نیچے تک ہوتا ہے، اور بیٹھنے کا تعلق سر سے سینے تک ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو سر سے سینے تک شباہت دے کر یہ بتا دیا کہ اگر حسن ابن علی کسی موقع پر اپنے سامنے والے کسی شخص سے صلح کر کے بیٹھ جائیں تو ان کی صلح پہ قطعاً شک نہ کرنا، کیونکہ حسن ابن علی مجھ سے شباہت رکھتے ہیں، اور اگر حسین ابن علی کبھی ظلم کے خلاف قیام کر کر میدان جنگ میں آ جائیں تو ان کے اس عمل کو جذباتی ہونا نہ کہنا، کیونکہ یہ زبان زد عام لوگوں کو جملہ ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام میں صلح کی مصلحت تھی، امام حسین میں صلح کی مصلحت تھی، جنگ کی مصلحت تھی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ دونوں بھائی مصلحت کے تابع نہیں تھے بلکہ یہ دونوں بھائی مشیت کے تابع تھے۔ امام حسن کے زمانے میں مشیت الہی یہ تھی کہ صلح کر لی جائے تاکہ امت ایک بڑی تباہی سے بچ جائے، اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں مشیت یہ تھی کہ قیام کیا جائے ظلم کے خلاف، کیونکہ دین بالکل الٹا ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح کو سمجھنے کے لیے صلح حدیبیہ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ رسول کرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کون سوچ سکتا تھا کہ آپ اپنے دشمنوں سے صلح کریں گے، لیکن حضور کی سیرت میں صلح حدیبیہ ہمیں ملتی ہے۔ وہی نبی جو صلح حدیبیہ میں صلح فرما رہے ہیں، فتح مکہ میں اس شان و شوکت سے کعبے میں داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں کہ اللہ کہہ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو ایک حضور کی زندگی کا پہلو یہ ہے کہ آپ صلح حدیبیہ کر رہے ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کی مبارک جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ تضاد نہیں ہے، یہ موقع و محل کے لحاظ سے ہدایت کا طریقہ ہے۔ ماں حکم یہ تھا کہ صلح کرو تاکہ پیغام آگے پہنچے، یا حکم یہ تھا کہ مکے میں جاہ و جلال کے ساتھ داخل ہو۔ یہی امام حسن علیہ السلام کی سیرت ہے، جب حکم ہوا کہ صلح کرو تو آپ نے اپنے مقابل سے صلح فرمائی، اور جب امام حسن کی جنگ کا وقت آیا تو جنگ صفین میں آپ نے جنگ کے جوہر دیکھے، جنگ جمل میں آپ نے جنگ کے جوہر دکھائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو مصلحت کتاب ہی نہیں بلکہ مشیت کتاب ہے۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے قیامت تک کے لیے امت کو امن کا پیغام دیا کہ جب بھی کبھی اسلام کے مفاد میں کوئی کام آئے تو اپنے مفاد سے، اپنے موٹیو سے پیچھے ہٹ جانا تاکہ امت کا مفاد پیش نگاہ رہے۔ تو آج کا یہ دن پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کر دیں تاکہ صلح۔ آپ صلح کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی یاد آ رہی ہے، میں اس کا مفہوم ہی بیان کرتا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ مجھے نہیں پتا۔ آپ نے سیدنا حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، یہ آپ نے فرمایا تھا۔ تو یہ جو فرمایا تھا ظاہر ہے کہ اسی کا ظہور ہوا۔ جی میں ذرا مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ ہم جب چونکہ یوم پیدائش پہ بات کر رہے ہیں تو یہ جو صلح والا معاملہ ہے تو ظاہر ہے بہت بعد میں آیا، میں ذرا چاہتا ہوں ابتدائی پہلے کچھ ذرا بات کریں ان کے ولادت کا، اگر کوئی واقعہ ہو ان کے نام کے حوالے سے، پھر ان کے ابتدائی جو دن ہیں، پہلے بچپنا جس طرح سے۔ جی جی پلیز۔ حسن اور حسین یہ نام دنیا میں پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، تو یہ دو نام رکھنے کی وجہ کیا؟ کیونکہ آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں نام رکھے، اور حسن کے معنی کیا ہیں؟ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ، کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، صدق اللہ العظیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب اور ریما بی بی۔ قرآن کی آیت سورہ شورا کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، تم کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے الا المودۃ فی القربہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ محبت سے بھی مودت، بڑی لمبی تفسیر ہے اس میں، تو ہمارے علامہ صاحب نے اچھی گفتگو فرمائی، جو آپ نے بیچ میں نقطہ بیان کیا اس کے اوپر بھی کلام ہے، اس کے اوپر بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کلام ہونا چاہیے اور واضح ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرابت دار اہل بیت ہیں، اہل بیت ایک کشتی کی مانند ہے، اہل بیت کی کشتی کی مانند ہے، کشتی کی طرح، ٹھیک ہے، اور میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ بالکل صحیح۔ کشتی بغیر ستاروں کے نہیں منزل مقصود پر پہنچتی ہے، ستاروں کی روشنی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو سوار ہے۔ ہمارے ہاں اہل بیت کی جو محبت ہے وہ واجب ہے۔ امام شافعی کے ہاں بھی یہی ہے، امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی یہی ہے، امام مالک کے ہاں بھی یہی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں بھی یہی ہے، اور امام جعفر صادق تو ہیں اہل بیت کرام کے امام۔
हमारे अहले बैत पाक की मोहब्बत ये वाजिब है और सहाबा किराम का अदब एहतराम हम पर वाजिब है। ठीक। अब बात ये है कि रीमा बीबी ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि इमाम हसन के मानी और इससे पहले ऐसे नाम की कोई तशहीर नहीं हुई। वो अल-आस बिन वाइल मुशरिक था, वो रसूल को ताने दिया करता था कि माज़अल्लाह ये अबतर है, इनकी कोई औलाद नहीं है। जी। तो अब क्या होगा? इसी तरह वलीद बिन मुगीरा ये बातें किया करता था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी की नस्ल जो रखी चलाई वो बेटों से नहीं बेटी से चली है, हजरत फातिमा ज़हरा के यहाँ। और फातिमा ज़हरा वो है जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह किसी औरत को नबूवत अता फरमाता तो मेरी उम्मत में दो ऐसी औरतें गुजरी, हजरत खतीजतुल कुबरा, हजरत फातिमा ज़हरा, और बनी इसराइल की एक औरत है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। ये तीन औरतें अब इस मकाम को फज़ाइल व मनाक़िब हदीस की किताबों में जनाब भरे पड़े हैं। अब हजरत इमाम हसन पाक की विलादत 15 रमजान को होती है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि नवासा हुआ है, और एक बेटे की जुदाई पहले हजरत कासिम की, और उनके ताने मुशरिकीन के कि माज़अल्लाह अबतर है, नस्ल नहीं चलेगी, औलाद नहीं होगी, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये उनकी एक महज सोच ख्याली थी। दुश्मन हर बात कर सकता है, दुश्मन हर बात करता है, तो वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह को कुछ और मंजूर था कि देखो सबकी नस्ल चलती है खानदान से, बेटों से, मर्दों से, मगर मैं खुदा इस पर भी कादिर हूं कि अपने रसूल की नस्ल बेटी से चलाऊंगा, और ये अल्लाह की कुदरत होगी, मेरे रसूल का ये मोजज़ा होगा। और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की करामत होगी। नबी से जो सादिर हो वो मोजज़ा, और वली से जो सादिर हो वो करामत, वो वलिया है, वो गौसा है। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के यहाँ बेटे की विलादत हुई। हैज़ और निफास से पाक बीबी है ये, दोनों हालतों से पाक है, जिसका एक मुस्तहब नहीं छूटा पूरी जिंदगी का। तो उसको मैं क्या कहूं? तय्यबा ताहिरा, सुभान खातून जन्नत। तो वो सैयदा तहरा के यहाँ बेटा हुआ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए। तो पूछा हजरत, पहले बेटी से कहा कि नवासा हुआ है, मेरा शहजादा मुझे दिखाओ। तो उनकी झोली में आए तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बोसे लिए, खुद प्यार किया, बहुत प्यार किया, और पूछा अली नाम क्या रखा है? हुजूर अभी रखा नहीं है, सोच रहा हूं। और फिर मैं क्या रखूंगा, आप यहां मौजूद हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंतजार करो, इसका नाम न आप रखेंगे न मैं, और मैं इसका नाम इंतजार करता हूं वही खुदा का। जैसे अल्लामा आयत को कोट कर रहे थे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, सच है। तो जिब्रील अमीन आ गए, फरमाया अल्लाह ताला ए रसूल आपको नवासे की विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। तो जिसकी विलादत के ऊपर खाले के कायनात मुबारकबाद पेश करे डॉक्टर साहब किबला, और जिसकी विलादत पर सहाबा किराम विलादत की मुबारकबाद पेश करें, अहले ईमान मुबारकबाद पेश करें, तो उसकी विलादत की खुशी की इंतहा क्या होगी, जिस खुशी में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हैं। तो जिब्रील ने कहा, अल्लाह फरमाते हैं कि इसका नाम रखो हसन शबर, जिसके अरबी के मानी बनते हैं हसन, इमाम हसन। चूंकि ये नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम थे, हसन और हुसैन, और उनकी निस्बत हुजूर पहले फरमा गए, हदीस पहले है कि अली की निस्बत मुझसे ऐसे है जैसे हारून और मूसा और हारून की, मूसा और हारून से थी। फर्क ये है कि उनको नबूवत मिल गई थी, नबी बने थे। मेरे बाद कोई नबी नहीं है, नबूवत तमाम हो गई है। ठीक। मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब कोई नबी आगे आ नहीं सकता, मगर विलायत क़यामत तक के लिए इसका सिलसिला चलना है। तो हजरत इमाम हसन पैदा हुए। हुजूर फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, कि मेरे हसन व हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। डॉक्टर साहब बड़ा आसान है समझना, सुलह को, करामात को, मुआमलात को, बचपन को, इमाम हसन की जवानी को, जो सरदार होगा, डॉक्टर साहब आखिरी जुमला, जो सरदार होगा, जो सरदार होगा, सरदार में वो तमाम खूबियां मौजूद होती हैं।
کب اسے سردار بنایا جاتا ہے؟ ان کو دنیا کا نہیں جنت کا سردار بنایا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی بات جو ہے وہ اس پہ ایک نقطہ میں بھی مزید وضاحت آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لوں پہلے اور اس پہ بعد آتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور ایک مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت اور ان سے چاہیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے مفتی صاحب گفتگو کر رہے تھے اور مفتی صاحب نے آخر میں بالکل یہ فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار، ویسے تو پیغمبر نے تو یہی فرمایا ہے، لیکن وہ سبھی کے سردار ہوں گے کیونکہ جنت میں کوئی بھی شخص بوڑھا تو نہیں ہوگا، سارے ہی نوجوان ہوں گے۔ جنت میں جو بھی جائے گا وہ بوڑھا تو جائے گا نہیں، بوڑھا نہیں ہوگا، یعنی ہر شخص وہاں نوجوان ہی ہوگا، اور چونکہ وہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے تو گویا سارے جنت میں سب کے سردار ہوں گے۔ آپ ذرا اس پہ بتائیے گا۔ اس کی وضاحت ڈاکٹر صاحب قبلہ یہ ہے کہ وہاں بزرگ بھی ہوں گے تو جائیں گے، سب کی عمر 25-30 سال کی ہو جائے گی، باقی بجا فرما رہے ہیں کہ نوجوان ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو بزرگوں کے بھی سردار ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، میرا علی یہ عرب کا سردار ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم الگ الگ ہے سمجھانے کے لیے امت کو کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں فخر سے نہیں کہتا، میں شکر سے کہتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، میرے رب نے مجھے نعمتیں دی ہے۔ وہ میرا رب کہتا ہے حبیب کہ تم کہہ دو قل، میں اس کے کہنے پہ کہتا ہوں۔ اس لیے کہ امام حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے جی تقسیم فرمائی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی حسن اور حسین کے نام کے بارے میں یہ بتا رہے تھے مفتی صاحب، آپ اس میں کوئی نقطہ مزید میرے خیال میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک جملہ اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہمارے اس کراچی شہر کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں سمندر کنارے امام حسن علیہ السلام کی پشت مبارک سے 6 یا 7ویں پشت پہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ تو خصوصاً کراچی والوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اتنے بزرگ جلیل القدر امامزادے آل رسول ہمارے اس شہر میں، تو ان کے مزار مبارک پر بھی بادب حاضری دیا کریں، اور آج کے دن اگر کوئی جا سکے یا کب بھی جا سکے تو ان کی بارگاہ میں جا کر اگر امام حسن السلام کی مبارکباد خدا کی بارگاہ میں پیش کریں ان کے وسیلے سے، تو یقیناً یہ بھی ایک بڑا شرف ہے۔ نام کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی الہی کے ذریعے ہی نام رکھا کیوں گیا؟ یہ خود ایک سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی، تو ٹھیک ہے اللہ کی مرضی ہے، لیکن مصلحت الہی کیا ہے اس میں؟ قرآن مجید میں آپ غور فرمائیے، جناب یحییٰ کا نام اللہ نے رکھا، جی رکھا ہے بالکل، حضور اور نبی بلکہ کریم اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا، یہ بھی فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن میں اسمہ احمد کہہ کر وہاں پہ حضور کا یہ نام بطور صفت وہاں بیان کیا گیا۔ تو خدا کی طرف سے نام رکھنا اس میں یقیناً حکمت ہے، مصلحت ہے۔ وہ مصلحت کیا ہے؟ بڑی باریک سی مصلحت ہے۔ ہمارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، نام رکھنے کا مرحلہ آتا ہے، اور یہاں چونکہ پھر آج ایک غنیمت ہے گفتگو کی، تو میں عرض کر دوں نام رکھنے کے حوالے سے بہت سی چیزوں کے ہم لوگ شکار ہیں۔ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ مولانا کوئی ڈیسنٹ سا نام بتائیے، ڈیسنٹ، اچھا وہ ڈیسنٹ کا معنی نہیں پتا، چاہے وہ کسی جانور کا ترجمہ بن رہا ہو، ڈیسنٹ سا نام کوئی چاہیے۔ میں ہی سمجھتا ہوں اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء اعظام کے ناموں سے بہتر نام کون سا ہو سکتا ہے؟ نام حضور نے فرمایا کہ نام وہ ہو جو بامعنی ہو اور اپنا ایک حیثیت اور وقت رکھتا ہو۔ مبارک شخصیات کے نام یہ رکھے، ڈیسنٹ ناموں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کیا ان ہستیوں سے پیارے نام کسی کے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیے۔ اور ایک اور چیز، دو لوگ پوچھتے ہیں نام بچے کا فلانا رکھ دیا، بھاری پڑ رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے، نام سے بھاری ہونے کا بیماری کا کوئی تعلق نہیں۔ نام کے اعداد نکالنا، ذائچہ نکالنا، اگرچہ علم الاعداد اپنی جگہ پورا علم ہے، بہترین طریقہ یہ ہے مبارک شخصیات کے نام پر آپ نام رکھ دیں اور اللہ سے اس کی شفا کی امید رکھیں۔ امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو نام کا مرحلہ آیا، جیسے کہ حضرت نے بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا نام رکھا؟ کہا کہ میں نے نام نہیں رکھا، میں آپ پہ تقدم کیسے کر سکتا ہوں؟ یہاں ادب رسالت بھی سکھایا جا رہا ہے کہ حضور سے کسی کام میں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں آپ سے تقدم کیسے کر سکتا ہوں، آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ کہا علی تم مجھ پہ تقدم نہیں کر سکتے، میں اللہ پہ تقدم کیسے کر سکتا ہوں؟
میں خاموش ہوں، اللہ اس کا جواب دے، اللہ اس کا نام خود رکھے۔ جبریل امین نازل ہوئے، چنانچہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب میرے پیش نگاہ ہے، میں اس کا مطالعہ بھی کرتا ہوں، مرج البحرین فی مناقب الحسن والحسین، بڑی بہترین کتاب علامہ صاحب نے لکھی ہے، 55 حدیثیں 51 حدیثیں وہ ہمارے اہل سنت برادران کی کتب کی لے کر آئے، اس میں روایت موجود ہے حسن اور حسین تاریخ آدم و عالم میں، عرب میں نہیں، تاریخ آدم و عالم میں کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ آپ نے سوال کیا حسن کا معنی کیا ہے؟ حسن یاد رکھیے گا، جو ہم گرامر میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں نا، اسے اردو میں کہتے ہیں صفت، تو میں سننے والوں کے لیے ایڈجیکٹو کہہ دیتا ہوں۔ حسن بیسیکلی ایڈجیکٹو ہے، ایک صفت ہے۔ حسن کا معنی ہے اچھا ہونا۔ حسین اس کی تصغیر ہے، تصغیر کہتے ہیں اس نام کو چھوٹا کر دو، تو حسن کی تصغیر حسین، چھوٹا اچھا، چھوٹا خوبصورت۔ حسن بیسیکلی ایڈجیکٹو ہے، لیکن اب آپ کو معلوم ہے اسی طرح علی یہ ایڈجیکٹو ہے، بلند ہونا یہ صفت ہے۔ ایک ہوتا ہے صفت ہونا، ایک ہوتا ہے نام ہونا۔ ہم بعض اوقات دیکھیے اب اللہ کے نام رکھنے میں فرق کیا ہے، اللہ نے اگر کسی کا نام رکھا ہے تو اس میں حکمت ہے۔ ہم کسی کا نام رکھتے ہیں، بچے کا نام رکھ دیا عالم، چاہے زندگی بھر وہ جاہل رہے، ہم نے کیا نام رکھ دیا عالم، تو ضروری نہیں ہمارا نام عالم رکھ کر وہ عالم بن جائے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم نے کسی کا نام رکھا قادر، وہ بن گیا ناتوان، کمزور ہو گیا، قادر تو نہیں رہا۔ ہم نے نام رکھا فاضل، وہ رہا بالکل فضول کا، کسی کام کا نہیں رہا۔ لیکن اگر اللہ کسی کا نام رکھ رہا ہے تو یاد رکھیے اللہ کے علم میں غلطی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر نام رکھا حسن، تو حسن کا معنی کیا ہے؟ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ دنیا میں آ رہا ہے جب بھی اچھا ہے، جب وہ جوان ہوگا تب بھی اچھا ہوگا، جب وہ شعور کی منزلوں پر بزرگی میں ہوگا تب بھی اچھا ہوگا۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ صرف امام حسن کا نہیں ہے، مناقب ابن مغازل شافعی ایک کتاب ہے ہمارے سنت کے علماء کی، اس میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا نام بھی اللہ کی جانب سے رکھا گیا، جناب سیدہ کا نام اللہ کی جانب سے رکھا گیا فاطمہ، امام حسین کا نام اللہ کی جانب سے رکھا گیا۔ یہ سارے نام خدا کی جانب سے رکھا گیا، گویا خدا یہ بتلا رہا ہے کہ تم جن کے نام رکھتے ہو سکتا ہے وہ کبھی جا کر غلط نکل جائیں، لیکن خدا جن کے نام رکھتے ہیں ان کی کردار پہ خدا کو اتنا بھروسہ ہے کہ وہ اپنے کردار سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ان کا نام اللہ نے حسن رکھا، ان کی گفتار بھی حسن ہے، ان کا کردار بھی حسن ہے، ان کے افعال بھی حسن ہے، ان کے اعمال بھی حسن ہے۔ بہت خوب۔ میں اسی پر ایک سوال کروں گی کہ امام حسن علیہ السلام کو مجتبیٰ کا لقب، جی مجتبیٰ، یہ بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ لقب خود ایک شرف ہوتا ہے کسی شخصیت کا، لقب ہمیشہ کسی خصوصیات کو دیکھ کر دیا جاتا ہے، اور لقب اس شے کو کہتے ہیں جو ملقب بہ کے ساتھ خاص ہو۔ ملقب بہ یعنی جس کو لقب دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے مصطفیٰ۔ یہاں تو میں ایک جملہ اور کہوں، جتنی اچھی صفات، جتنی اچھی خصائص، جتنے اچھے خصائل، جتنے اچھے شمائل، جتنے اچھے القابات آپ سوچ سکتے ہیں نا، وہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم گنے تو کفار خود کہتے تھے صادق اور امین، صادق اور امین یہ لقب سب دیتے اچھی ہیں۔ خصلتیں حضور کی ذات میں بدرج اتم جمع ہیں، اسی لیے تو حضور کو خاتم الانبیاء کہا گیا۔ حضرت امام حسن کا لقب ہے مجتبیٰ۔ مجتبیٰ کا معنی ہے بزرگی والا، برگزیدہ۔ ایک بزرگی کا معنی ہمارے یہ ہے کہ جو سن رسیدہ ہو جائے، وہ بھی ایک بزرگی کا معنی ہے، لیکن کمال بزرگی یہ ہے کہ جسے خدا لفظ مجتبیٰ کہہ دے۔ ذکی آپ کا لقب ہے، سید آپ کا لقب ہے، اور مصلح آپ کا لقب ہے کہ آپ نے امت میں اتنا بڑا صلح کا معاملہ فرمایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت، اور میں ایک جملہ کہہ کے آپ کے سوال کو یہاں پورا کر دوں، اور روایت میرے پیش نگاہ ہے، جس روایت کو الاخبار الدول فی آثار الاول 1019 کی کتاب ہے ہمارے اہل سنت کے عالم دین کی، اور یہ میرا شوق ہے کہ میرے اپنے مطالعے میں اہل سنت کی کتب زیادہ ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ایک دوسرے کی کتب کو پڑھا جائے گا آپ کو ایک دوسرے کی آراء اور افکار پتہ چلیں گی۔ ہم دین کی معلومات کے لیے عیسائیوں کی کتب پڑھ سکتے ہیں، کیا مسلمان آپس میں دوسری کتب نہیں پڑھ سکتے؟ اخبار الدول میں ایک روایت احمد ابن یوسف قرمانی نے لکھی، اور روایت ہے ام المومنین جناب عائشہ سے۔ آپ غور فرمائیے کیا حسین روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کانت مشیت فاطمہ مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب فاطمہ کا چلنا حضور کے چلنے جیسا تھا بالکل۔ آپ دیکھیے کتنی بہترین روایت ہے، اور ام المومنین اس کی روایت کر رہی ہیں، کہتی ہیں جناب زہرا کا چلنا بالکل حضور کے چلنے کی طرح تھا، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ جناب زہرا کو کبھی وہ نسوانی عادات نہیں ہوئی جو ایک عورت کے لیے اللہ نے رکھی ہیں۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ بتا رہی ہیں خود بی بی عائشہ، فرماتی ہیں لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِن تُفَّاحَةِ الْجَنَّةِ، کیونکہ فاطمہ دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں بلکہ ان کا نور جنتی سیب سے آیا تھا۔ اور اب اس کے بعد کا جملہ جو آج ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اس کے بعد کہتی ہیں فَفَضَعَتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بَعْدَ الْعَصْرِ، کہتی ہیں، اور بی بی عائشہ فرما رہی ہیں کہ جناب زہرا کا مقام یہ ہے کہ آپ نے امام حسن حسین کو عصر کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور اب کمال دیکھیے کیا ہے، میں بیچ کے جملے سارے چھوڑ لوں، ہمارے سامعین اس کو خود سمجھیں گے۔ کہتی ہیں عصر کے بعد امام حسن حسین کی ولادت ہوئی، وصلت المغرب، اور جناب زہرا نے مغرب کی نماز پڑھی ہے۔ گویا کہ یہ وہ طاہرہ بی بی ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے، جیسے حضرت نے بیان فرمایا، ایک لمحے کے لیے جناب زہرا خدا کی عبادت سے الگ نہیں ہوئی، گویا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میری کنیز خاص زہرا ہمیشہ میری بارگاہ میں موجود رہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ بچپن کے کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں. آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, حسن اور حسین جو ہے وہ کھیلتے ہوئے آ جاتے ہیں, آپ خطبہ چھوڑ کر اترتے ہیں, ان کو گود میں اٹھاتے ہیں, یا آپ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں اور آپ اپنا سجدہ طویل کر دیتے ہیں. اس طرح بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ان میں سے میں چاہتا ہوں کچھ بچپن کے واقعات اگر آپ. سب بڑی عجیب محبتیں ہیں, بڑے عجیب راز ہیں. پہلے بات تو یہ ہے کہ میرے فاضل دوست فرما رہے کہ بسا اوقات جن ناموں کے خود بھی فرما گئے کہ معنی نہیں بنتے تو وہ نام نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی رکھ بھی لے غلط نام تو نام چینج بھی کیا جا سکتا ہے. غلط ناموں کے اثرات ہوتے ہیں جن کے معنی نہیں بنتے. مثال کے طور پہ کوئی ایسا شرک والا نام رکھ لیا, اس کو چینج کیا جا سکتا ہے, اللہ کے رسول نے تبدیل کیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. حسن و حسین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں. حضور کے کندھوں پر امام حسن سوار ہے, اور باہر نکلے دولت خانہ سے تو حضرت فاروق اعظم داعی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو فرمایا نعم المرکب, سبحان اللہ, واہ عمر تمہاری سواری کتنی حسین ہے. حضور نے فرمایا سواری کو تم نے دیکھا ہے, ذرا سوار کو بھی تو دیکھو. نعم الراکب, سواری کتنی خوبصورت ہے. جس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہو, نانا محمد الرسول اللہ ہو, ماں فاطمۃ الزہرا ہو اور باپ شیر خدا ہو, وہ بیٹا راکب دوش پیغمبر ضرور بنتا ہے. جب اتنی طہارتیں, اتنی محبتیں, اتنی پاکیاں. حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ میرے گھر میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ وہ دونوں بچے کھیل رہے ہیں. دونوں کی کشتی کرائی گئی, حضرت امام حسین کی امام حسن کی. کتابوں میں موجود ہے, بھاری پڑی ہیں یہ کتابیں اہل بیت کی محبت کی. بہت کچھ سیکھتی ہے ہماری قوم. اگر سیکھنا چاہے توجہ دے, ہم بچوں کو سکھائیں. اسی گھرانے کے اسباق لے کے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کرا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں امام حسن کو. تو دیکھنے میں امام حسین چھوٹے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی ابا حضور حسین کو سکھاؤ نا, حسین چھوٹے ہیں اور وہ ہیں بھی بڑے, طاقت میں بھی زیادہ, سکھاؤ نہیں. فرمایا میں حسن کو سکھا رہا ہوں اور حسین کو جبریل سکھا رہا ہے. اس کی محبت کا, ان کے مناقب کا, فضائل کا, شان کا اندازہ ہم ان حدیثوں سے لگا سکتے ہیں. وہ جو آپ ارشاد فرما رہے تھے وہ حدیث موجود ہے, امام نسائی نے ترمذی کے اندر بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے یا منبر پر ہوتے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے, آپ اس کو کنٹینیو کیجئے گا بریک کے بعد. ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مفتی صاحب کی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد.